بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حق خطیب اور اقرار الحسن کے ٹاپک پر۔ تو آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے، اور آج اس ٹاپک پر بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب یہ ٹاپک جو ہے نا اپنے حتمی اور آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور یہ جان کر یقیناً دکھ ہوتا ہے کہ اقرار الحسن نے کتنے آسان سے سوالات سامنے رکھے ہیں، اور آسان سے سوالات پوچھیں اگر حق خطیب یہ بتا دیتا ہے تو اقرار الحسن جیسے ایک سینئر صحافی جنہوں نے اپنا کیریئر 18 سے 20 سال کا صحافتی کیریئر داؤ پر لگا دیا ہے، اور ان کو پوری دنیا میں حق اور سچ کی باتوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو سچا پیر مان لوں گا اگر یہ مجھے مطمئن کر لیں، کنوینس کر لیں۔ تو لیکن حق خطیب بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطمئن کرنے کی بجائے الٹا ان کو پریشان کرنے اور الٹا ان کے اگینسٹ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقرار الحسن نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو آنکھوں سے چین اور منہ سے کیلیں برآمد کرنا ہے یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ جسٹ ٹرکس ہیں۔ تو حق خطیب نے اس کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے ملاقات میں یہ کہا، بلکہ ان کے نمائندوں سے بھی، اور اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جب اقرار الحسن اس کے پاس گئے، اس کے آستانے کے پاس، تو اس کے نمائندوں نے کہا کہ اقرار الحسن صاحب، ہم آپ کو ہر طرح سے مطمئن کریں گے، مریض آپ لے آئیں، ان کے منہ سے کیلیں نکلوائیں گے، زنجیریں نکلوائیں گے۔ پہلے تو یہ بات ہوئی، لیکن جیسے ہی اور حق خطیب جب آیا سامنے تو حق خطیب نے علل اعلان کہا کہ اگر میں منہ سے کیلیں اور آنکھ سے چین برآمد نہ کر سکوں تو میرا سر قلم کر دیجیے گا۔ تو اتنی بڑا دعویٰ کیا، اور یہاں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا ناظرین کو کہ اب اقرار الحسن پھنس گیا، اب یہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ اب اقرار الحسن تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں آپ کے مریضوں کو مریض نہیں مانتا، ایکٹر مانتا ہوں، جو وہ ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جن کے حاضر ہونے کی یا جنات کی حاضری، اور اس کے علاوہ منہ سے کیلیں نکالنا اور یکدم سے ویل چیئر کے کھڑا ہو جانا، یہ ایکٹر ہیں، یہ بیمار مریض نہیں ہے۔ میں بہر کے مریض بلاتا ہوں، یا اگر آپ کو میرے مریضوں پر اعتبار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حق خطیب اور اس کے نمائندے یہ کہیں کہ اقرار الحسن کے جو مریض ہیں وہ بھی مریض نہیں ہیں، وہ صحیح سلامت ہیں اور جان بوجھ کر ویل چیئر سے نہیں اٹھ رہے۔ تو یہاں پر اقرار الحسن نے یہ کہا کہ 5 علماء کا پینل قرار دے دیتے ہیں کہ علماء اگر بول دیں کہ یہ واقعی مریض ہیں تو حق خطیب پھونک مار کے انہیں ویل چیئر سے کھڑا کر کے دکھائے، یا جو ہاسپٹل کا بستر ہے وہاں سے اٹھا کر کھڑا کر کے دکھا دیں تو ہم ان کو پیر مان لیں گے۔ تو لیکن پہلے تو حق خطیب نے یہ کہا کہ میں اگر ایسا نہ کر سکوں تو سر قلم کر دیجیے گا، اور اس کے بعد پھر اچانک سے وہی مریض آئیں، ان کی جو خواتین تھی وہی سامنے آ کر، اور دم اور دعا کے بغیر، حق خطیب کے پھونک مارے بغیر انہوں نے منہ سے کیلیں نکال کر دکھانا شروع کر دی، اور آنکھ سے زنجیر نکال کر شروع کر دی۔ اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے نیٹ ورک پر، سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا تھا، تو اقرار الحسن کو جواب دینے کی بجائے، مطمئن کرنے کی بجائے، وہی سیم ویڈیوز کی جو ٹرکس تھیں وہی ریپیٹ کر کے دکھا دی گئی، اور بجائے اس کے کہ اقرار الحسن کو الگ سے بیٹھنے کا موقع دیا جاتا اور سوال جواب اور جو شکوے شکایتیں تھیں وہ آپس میں بیٹھ کر آمنے سامنے مطمئن کر دیا جاتا، تو اس ٹاپک پر بات مزید آگے نہ بڑھتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہی سیم ٹیکس کو ویڈیو ریپیٹ کر کے دکھا دیا گیا اور شور شرابہ مچا دیا گیا، اور اقرار الحسن مجبوراً ان کو واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد اقرار الحسن نے پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، حالانکہ ان پر ظلم و تشدد بھی ان کے نمائندوں کی طرف سے کیا گیا، اور ان کے پاس ویڈیوز ثبوت بھی ہیں۔ بہرحال اقرار الحسن کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ یہ سب کچھ سہنے کے باوجود وہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کی طرف نہیں بڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے، اقرار الحسن نے پھر سادہ سا جو انہوں نے ایک ویسے جو ان کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب جو ہے نا وہ حق خطیب کی جانب سے بے تکے سے ہی آتے ہیں، کوئی مطمئن کرنے والے جواب آتا نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن نے کہ اگر یہ منہ دھو کر دکھا دیں
تاکہ مریدوں کو پتہ چلے ان کے چہرے پہ کتنا نور ہے. تو اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ میرے چہرے کے رنگ اور ہاتھ کا رنگ دیکھ لیں ایک جیسا ہے. یعنی کہ یہ وہی سیم لڑکیوں والا جواب جو لڑکیاں شادی کے میک اپ پر جو میک اپ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں کہ دیکھیں چہرے اور ہاتھ کا رنگ ایک جیسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. یہ کوئی جواب تو نہ ہوا. مطلب نماز کا وضو کرتے ہوئے بندہ ویڈیو بنا دیتا ہے کہ دیکھیں جی ہم باقاعدہ وضو بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ چہرہ اچھی طرح دھوتے بھی ہیں. تو اس طرح کا کوئی بیان جواب آنا چاہیے تھا. اس کے بعد جو سادہ سوال اقرار الحسن نے رکھا کہ صرف 2 رکعت نماز ہی پڑھ کے سنا دیں اگر حق خطیب تو میں ان کو سچا پیر مان لوں گا، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. یہ والا جو ان کا اقرار الحسن کی طرف سے انہوں نے درخواست کی، دست بستہ درخواست کی، کہا کہ چیلنج بھی نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ 23 مارچ کو ان کے آستانے پر جانے کا اعلان کر چکے ہیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے، اور وہ ایک سینئر صحافی ہونے کے باوجود اتنی بڑا رسک لے رہے تھے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر نماز سنا دیں تو ہم آپ کو سچا پیر مان لیں گے. اقرار الحسن میڈیا کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے ان کو سچا پیر مان لے گا. کتنی بڑا رسک لیا ہے اقرار الحسن نے، یہ ریکویسٹ کر کے، چیلنج بھی نہیں کیا کہ ریکویسٹ ہے. اور بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حق خطیب کی جانب سے اس کے جواب میں کوئی، انہوں نے یہ تو جواب ریکارڈ کروا دیا کہ میرے چہرے اور ہاتھوں کا رنگ دیکھ لیں ایک جیسا ہے، لیکن یہ جواب ریکارڈ نہیں کروایا کہ میں 2 رکعت نماز ہی سنا دیتا ہوں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے آس پاس 10 15 20 کیمرہ مین ہیں جو آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ 24 گھنٹے میں 5 دفعہ حق خطیب صاحب نماز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. تو 5 دفعہ نماز پڑھتے ہوئے کسی ایک ٹائم کی نماز کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے اور اقرار الحسن کو جواب دے دیتے کہ دیکھ لیجئے جناب یہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور یہ نماز آپ سن سکتے ہیں حق خطیب صاحب کی. چلیں حق خطیب صاحب ایک بڑی ہستی ہیں، وہ اقرار الحسن کے سوال کے جواب میں نماز نہیں سنانا چاہتے، تو ان کے جو نمائندے ہیں وہ نماز کی ادائیگی کے دوران ظہر و عصر تو آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے، نماز فجر 2 رکعت ہے وہی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے کہ لیجئے جناب اقرار الحسن صاحب آپ کا سوال کا جواب پورا ہو گیا، یہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور آپ اب پیر مان لیجئے. ایسا بھی نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے اقرار الحسن اتنی ذہین اور سمجھدار انسان ہے کہ اس کو اتنا تک یقین اور پتہ ہے کہ نماز تک ادا کرنا نہیں آتی. تو اس کے بعد اب اقرار الحسن کے گھر پر فائرنگ ہوئی تو دیکھیں اقرار الحسن کی اعلیٰ ظرفی ابھی تک انہوں نے ملزمان کو نامزد نہیں کیا، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کن کی طرف سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور کن کی طرف سے انہیں تھریٹس آ رہی ہیں. کیونکہ حق خطیب نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے، اور انہوں نے اتنا تک دعویٰ کیا تھا کہ میں اگر بند زبان کو کھول سکتا ہوں تو ان کی زبانیں بند بھی کروا سکتا ہوں. اتنی تک دھمکیاں جو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں، پھر بھی اقرار الحسن نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی فی الحال نہیں کی. بہت بڑے افسوس کی بات ہے ان کے جو نمائندے ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ حق خطیب صاحب سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ کے پھونک مارنے سے کوئی لولا لنگڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کے انگلی کے اشارے سے جن آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں، تو کوئی پھونک ماریں جو اسرائیل کے جو ایٹمی اڈے ہیں، جہازوں کے اڈے ہیں، وہ تباہ ہو جائیں. کوئی پھونک ماریں جو فلسطینیوں کی مدد ہو جائے، جو بیمار ہیں فلسطین میں زخمی ہیں وہ ان کو شفا مل جائے. کوئی پھونک ماریں جو ملک کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں. جو کوئی پھونک ماریں کہ جو مریضوں کی آنکھوں سے اگر سونے کی زنجیریں نکلتی ہیں تو وہ بیچ کر قوم کا قرضہ ادا کیا جائے، پاکستان کا قرضہ ادا کیا جائے. کوئی ایسی پھونک ماریں جس سے ملکی حالات کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ پھونکے ہیں اور جنات ہیں جو اس ہی ایریا میں گردش کر رہے ہیں، اسی ایریا میں ہی ان کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. بہرحال اب اقرار الحسن کے ساتھ
تمام وکلاء بھی ساتھ میں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی اس کا حتمی فیصلہ ہوگا۔